دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن عظیم میں ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، اور اکثر یہ آیت آپ نے سنی ہوں گی، اور اگر آیت یاد نہ ہو تو کم از کم اس کا جو مفہوم ہے وہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ بے شک۔ آیت کریمہ یہ ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 ہے، آیت نمبر 103 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں حکم کی ہے اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، گروہ در گروہ نہ ہو جاؤ، جماعت در جماعت نہ ہو جاؤ، گروپ اور گروپوں میں نہ بٹ جاؤ، اتحاد کو قائم رکھو، یکجہتی کو قائم رکھو، اجتماعیت کو قائم رکھو، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ اگر تم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور متحد رہو گے تو مضبوط بھی رہو گے، اور ہمیشہ تمہاری ہوا جو ہے وہ قائم رہے گی، تمہاری قوت قائم رہے گی، بے شک۔ تمہارا اقتدار قائم رہے گا۔ ماشاءاللہ بے شک، حق ہے میں اتحاد ہوتا ہے وہ قومیں بھی زندہ ہوئی ہے، ان کے افکار زندہ ہوتے ہیں، ان کے نظریات زندہ ہوتے بے ہیں، شک۔ ان کی تعلیمات زندہ ہوتی ہے، ان کا معاشرہ زندہ ہوتا ہے، ان کی سوسائٹی زندہ ہوتی ہے، اور ان کی تہذیب اور تمدن زندہ ہوتے ہیں۔ اور جس قوم میں انتشار پھیل جائے، اختلافات ہو جائے، وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک گھر میں اگر اتحاد ہو تو گھر میں برکتیں ہوتی ہے، گھر میں اختلاف ہو جائے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ محلے میں اتفاق ہو، محلے میں برقرار رہتے ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ محلے میں اتفاق اور نا اتفاقیاں ہو جائے، محلے تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اتحاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اختلاف ایک بہت ہی بڑی بے برکتی کی بات ہے، یا ایک طرح سے ایک عذاب ہے قوموں پر۔ پچھلی قوموں میں یہ عذابات آئے، پچھلی قوموں میں یہ چیزیں واقع ہوئی کہ وہ گروہ در گروہ ہوئے، فرقوں میں بٹے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی مشہور حدیث پاک ہے، اور اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس کو ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 344 کے قریب محدثین نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 344 محدثین اس کو اپنی کتابوں میں لکھی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس حدیث پر امت کا اجماع ہے، حد تواتر کو یہ حدیث پہنچی ہوئی ہے، حتیٰ کہ 18 اجلہ صحابہ کرام ہیں جس حدیث کی روایت کرنے والے، کیا بات ہے حضرت، واہ۔ اور جامع ترمذی سے لے کر سیاہ ستہ کی کتابوں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں، حتیٰ کہ تصوف کی کتابوں میں بھی حدیثوں کا ذکر ہے۔ بے شک بے شک۔ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، اور حدیث پاک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ۔ فرمایا لوگوں، قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف کی بنیاد پر 72 فرقوں میں بٹے، بے شک۔ 72 گروہوں میں بٹ گئے، وہ آپس میں اختلاف کرتے رہے، گروہ در گروہ ہوتے رہے، اور آخر میں یہ ہوا کہ 72 فرقوں میں وہ جماعت، وہ قوم بٹ گئی، اختلاف کا شکار ہو گئی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا۔ بے شک۔ رب نے تاکید کی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اختلاف میں مت پڑھو، تاکید ہے۔ جیسے کہ کہا نماز پڑھو، اب یہ الگ بات ہے کہ قوم نہیں پڑھتی ہے، جو پڑھیں گے وہ فلاح پائیں گے، جو نہیں پڑھیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک، حق ہے۔ اللہ نے فرمایا رمضان کے روزے بہت سارے کاموں پر ہے، اب یہ انسانوں کے مزاج پر ہے، دنیا میں اس کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ تمہیں اچھے اور برے کی تمیز بتا دی گئی ہے، اب تم اپنی مرضی پر ہو کہ تم چیزوں کو اختیار کرتے ہو کہ بری چیز کو اختیار کرتے ہو۔ ہم یہاں تمہیں روکیں گے نہیں، تمہیں کھلی آزادی ہے، چھوٹ ہے، یا جو چاہو کرو، لیکن ایک یوم آخرت ہے، مالک یوم الدین۔ بے شک بے شک۔ وہ یوم الدین کا، آخرت کے دن کا مالک ہے، انصاف کے دن کا مالک ہے۔ جب ہم انصاف کریں گے تو ذرہ برابر بھی تم نے اگر نیکی کی اس کا اجر دیں گے، اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی غلطی اور گناہ لے کر آئے تو اس کا عذاب دیں گے۔ حق ہے، واہ واہ واہ۔ تو حکم ہے کہ فرقوں میں نہ بٹو، مگر آقا کہتے ہیں کہ اس حکم کے باوجود امتیں نافرمانی کریں گی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے تھے، لیکن میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی، حق ہے حضرت، واہ۔ وہ 73 فرقوں میں بٹیں گے، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، صرف ایک جماعت ہوں گی جو جنت میں جائیں گی۔ اب آقا نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف آخر ہے،
حضور کی پیشن گوئی کو بس یوں سمجھ لیں، میں ایک جملے میں بات ادا کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ پتھر پہ کھدی ہوئی تحریروں کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی کہیں بھی بات کو لوٹایا نہیں جا سکتا۔ واہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، اسلام، حضرت علامہ فاروق خان صاحب قبلہ رضوی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں فرقے تو ہوں گے، اب اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکل گیا کہ میری امت میں ہوں گے، تو صحابہ نے جان لیا کہ جب حضور نے کہا ہوں گے تب اس چیز کو روکا نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک، اس لیے کہ وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مصطفیٰ میں ہی جائیں گے، اب دنیا بے کی کوئی شک، طاقت ان کو جنتی نہیں بنا سکتی، میں ہی جائیں گے، اب دنیا بے کی کوئی شک، طاقت ان کو جنتی نہیں بنا سکتی۔ بے شک بے شک، الا ملۃ واحدہ، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی۔ واہ واہ واہ، تو صحابہ کرام بہت عقل مند، بہت دانش مند تھے، جی، انہوں نے کہا جو 72 جہنم میں جانے والے ان سے ہمیں کیا غرض، ہائے ہائے ہائے، ہمیں تو واہ جنتی واہ فرقے واہ، کی نشانی بتائیے، اللہ کے نبی جنتی فرقے کا اس کی پہچان بتائیے، اس کی ایڈنٹی بتائیے کہ جو جنت میں جانے والا ہے۔ قالوا من ہی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی جنتی فرقے کی نشانی بتائیے، کیونکہ جو جنتی ہے وہ آپ کے ہیں، جو جہنمی ہے وہ آپ کے نہیں ابلیس کے ہیں۔ ہمیں کیا آپ کے اشارہ در ہے، کو چھوڑ کے جانا نہیں، اس لیے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں ہائے ہائے، بدر یوں ہی خار۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ واہ واہ واہ، تو ہمیں در در خار پھرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے، ہائے ہائے، کیا اشارہ ہے، ہمیں تو جنتی میں ہونا ہے۔ کیا بات ہے، قالوا من ہی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جنتی فرقے کی جماعت بتائیے، نشانی بتائیے۔ کیا ان کی نشانی نماز ہوں گی؟ کیا ان کی نشانی بہت زیادہ عبادت کرنا ہوں گی؟ کیا ان کی نشانی تبلیغ کرنا ہوں گی؟ کیا ان کی نشانی قرآن اور حدیث پڑھنا ہوں گی؟ کیا ہوں گی نشانی تو بتائیے۔ قال ما انا علیہ و اصحابی، آقا نے کہا ان کی نشانی پہچانیے، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنتی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ماشاءاللہ، پہچان نماز کو نہیں بنایا، ہائے اس لیے کہ ہائے، آقا جانتے تھے کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں جو نماز کا انکار کرے گا، کیا ہر بات، فرقے نماز پڑھے گا۔ سچ بات ہے، واہ واہ، نشانی روزے کو نہیں بنایا، کیونکہ آقا جانتے تھے ہر فرقہ روزہ بھی رکھے گا۔ بے شک بے شک، نشانی حج کو نہیں بنایا کہ جو حج بہت کریں گے بے شک بے شک، کعبۃ اللہ کے متولی ہوں گے، کعبۃ اللہ کے خادم ہوں گے، خادم الحرمین شریفین کے القاب سے جانے اور پہچانے جائیں گے، نہیں، یہ نشانی نہیں ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا، عقیدے کو نشانی بنایا، عقیدے کو کامیابی کی دلیل بنایا۔ عقیدہ مضبوط تو آپ جنتی، اور عقیدے میں اگر تذبذب ہے، عقیدے میں اگر خامی ہے تو آپ 72 جہنمیوں میں سے۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، اب یہ فتویٰ کسی بریلی کے مولوی کا نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فتویٰ۔ اور فرما بردار سچا مسلمان وہی ہے جو اپنے نبی کے قول پر سر تسلیم خم کر دے۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرقے بنے، تو کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے، میری تقریر سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت، واہ واہ واہ، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج ہی پر لوگ جوش و خروش کا اظہار کر رہے ہیں، آپ لوگ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بڑے سلیقے سے سماعت کر رہے ہیں، واہ واہ واہ، آج کی گفتگو بہت غور سے سمجھیں آپ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ لے کے جائیں آپ۔ آج کا یہ جلسہ ایک رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ تحریک ہے، ایک مشن ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے حضرت، واہ واہ واہ، یہ ہمارے نوجوانوں نے اتنا خرچ اس لیے نہیں کیا کہ تفریح کے لیے چیزوں کو فراہم کر دیا گیا کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ایک منورنجن، جی نہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جو قوم کی ہمدردی رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں تو توفیق دی کہ آج ہم جماعت حق کو پہچان چکے، جو نہ پہچان چکے وہ بھی جماعت کو پہچان لے، اور پہچاننے کے بعد اگر وہ مجرم ہے تو یہ کہتے بھی میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھا لے۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، عظمت پیغمبر اسلام، عظمت اولیاء کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ ہمارے ان نوجوانوں کو آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، پراپرٹی نہیں چاہیے، صرف اتنی ہمدردی ہے کہ آپ ہمارے دینی بھائی ہیں، کئی گمراہوں کے ہاتھ نہ چل جاؤ، بے شک بے کئی شک، جہنمیوں حق ہے، میں سے نہ ہو جاؤ، کئی 72 میں تمہارا شمار نہ ہو جاؤ۔ اس بے لیے شک بے کہ شک، بڑی مشکل پنگھٹ ہے، بڑی مشکل رہا ہے کہ 72 کی بھیڑ میں ایک حق کو پہچاننا۔ ہائے 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 ہائے، تو ایسے میں آزمائش بڑی جو ہے تکلیف دہ ہو جاتی ہے اور بڑی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بے شک بے شک، تو ہمیں زندگی اس طرح نہیں گزارنا ہے کہ بس پیدا ہو گئے ہیں، صبح کھایا، رات میں کھایا، صبح گئے، جو کچھ کھایا تھا خارج کر دیا، سو گئے، پیسہ کما لیا، زندگی تمام۔ حق جاننے کی کوشش کیجئے کہ جہاں ہے کیا ہم صحیح ہیں، اور اگر صحیح نہیں ہے تو جو صحیح ہے صحیح کے ساتھ ہو جائے۔ بے شک حق ہے، آج کی جلسے کا مقصد یہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھیے پوری حدیث سے کھنگال ڈالی ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ بطور چیلنج یہ کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ایک حدیث میں بھی کسی صحابی نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی جب 72 فرقے ہو جائیں تو ہم ان سب میں اتحاد کے لیے کیا کریں؟
کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت، کیا واہ کوشش ہونی چاہیے کہ ان 72 کو ایک کر دیا جائے، جو بکھر جائیں گے، جو 73 ہو جائیں گے، ان کو ہم کیسے متحد کریں؟ کسی صحابی نے نہیں کہا. کیوں نہیں کہا؟ وہ جانتے تھے جب حضور نے کہہ دیا 72 ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے، تب جو جہنم میں جائیں گے وہ جنتی نہیں ہو سکتے. بے شک اور بے حضور شک نے کہا ایک جنت میں جائیں گی جماعت، تو جو جنتی ہے وہ جہنمی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ بے شک 72 لاکھ اس کو جہنمی کہے. اور جو جنتی ہے وہ جنتی ہے، جو 72 ہے وہ اگرچہ لاکھ اپنے آپ کو جنتی کہے، لیکن مصطفیٰ کی زبان سے ان کے لیے جہنمی نکل چکا، واہ اب واہ وہ واہ، جنتی ہو نہیں سکتے. بے شک بے شک. تو صحابہ نے سوال ہی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ پوچھ کر کے اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے، یہ سائن دیا ہمیں کہ آپ کا اور ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ اب ہم جو نکل چکے یا جو گمراہ ہو گئے ان سب کو ایک کرنے کی کوشش میں لگ جائیں. ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں، بے شک بے شک حضرت، سب کو ملانے کی ہم بات نہیں کرتے. حق ہے، حق ہم ہے. یہ نہیں کہتے کہ صاحب پاخانہ اور حلوہ ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. ناپاکی اور پاکی ایک جگہ کبھی نہیں ہو سکتے، رات اور دن کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کفر اور ایمان ایک نہیں ہو سکتا. بے شک. ذمہ داری صرف ہماری یہ ہے کہ جو حق جماعت ہے اس کے ساتھ ہو جائے. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ رسول اللہ کی پیشن گوئی کے مطابق فرقے بنے بعد بہت سے فرقے بنے. اگر ایک ایک فرقے کے بارے میں گفتگو کروں یہ رات بہت چھوٹی ہے، بے شک بے شک. کئی راتیں لگ جائیں گی.